ایک گہرا جنگل جہاں درختوں کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی اور ہر طرف پراسرار خاموشی تھی۔ اچانک ایک زوردار دہاڑ سنائی دی، ایسی دہاڑ جس نے درختوں کے پتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ جنگل کا سب سے خوفناک شیر تھا، لیکن اس رات اس کا سامنا ایک ایسی ہستی سے ہونے والا تھا جو اس کی دہاڑ سے بے خوف تھی، ایک بہادر شہزادی۔ چلیے کرتے ہیں کہانی کو سٹارٹ۔ زمانہ قدیم میں ایک عظیم الشان سلطنت تھی جہاں کی شہزادی عالیہ اپنی بہادری اور دانائی کے لیے مشہور تھی۔ اس کی زندگی محلاتی شان و شوکت میں گزرتی، لیکن اس کا دل مہم جوئی کی طرف کھنچتا۔ ایک دن اس نے سنا کہ قریبی جنگل میں ایک خطرناک شیر ہے جو ہر آنے جانے والوں کو خوف زدہ کر دیتا ہے۔ لوگ اس شیر سے بچنے کے لیے جنگل میں جانے سے کتراتے تھے۔ عالیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جنگل جا کر اس شیر کا سامنا کرے گی۔ رات کے اندھیرے میں وہ تلوار تھامے جنگل میں جا پہنچی۔ درختوں کے درمیان چلتے ہوئے اچانک اس کے سامنے وہی مشہور شیر آ گیا جس کی آنکھیں شعلوں کی مانند چمک رہی تھی، لیکن عالیہ خوف زدہ ہونے کی بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کھڑی رہی، اور دوسری طرف شیر حیران تھا کہ کوئی بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتا تھا۔ شہزادی نے اپنی شجاعت اور ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے شیر سے بات کرنے کی کوشش کی۔ شہزادی نے شیر سے کہا، تم جنگل کے بادشاہ ہو اور میں ایک سلطنت کی شہزادی، کیوں نہ ہم ایک دوسرے کی کہانیاں سنائیں؟ شیر جو اب تک طاقت سے ہی سب کو زیر کرتا تھا، پہلی بار کسی کی بات سننے پر مجبور ہو گیا۔ یوں ایک انوکھا سفر شروع ہوا جہاں شہزادی نے شیر کو انسانوں کے جذبات اور دوستی کی اہمیت سکھائی، اور شیر نے شہزادی کو فطرت کی اصل طاقت سے روشناس کروایا۔ آہستہ آہستہ جنگل کے خوفناک شیر نے شہزادی کو اپنا دوست مان لیا اور اس کی حفاظت کا عہد کر لیا۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی عالیہ اور جنگل کا شیر ایک دوسرے کی کہانیوں کے رازدار بن گئے۔ عالیہ نے شیر کو سلطنت کے بارے میں بتایا جہاں انسان اپنی عقل و شعور سے کام لیتے ہیں، اور شیر نے عالیہ کو جنگل کے اصول سکھائے جہاں ہر مخلوق کی اپنی جگہ اور اہمیت ہوتی ہے۔ ایک دن سلطنت میں ایک خطرناک سازش ہوئی۔ دشمنوں نے عالیہ کے والد بادشاہ کو تخت سے ہٹانے کے لیے ایک خوفناک حملے کی تیاری کی۔ عالیہ نے اپنے دوست شیر کو اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ شیر نے اپنے جنگلی ساتھیوں کو اکٹھا کیا۔ اس جنگ میں مختلف جانور شامل تھے، جیسے کہ چیتے، بھیڑیے، عقاب اور ہاتھی، سب اس جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگل اور سلطنت کا یہ حیرت انگیز اتحاد ایک شاندار جنگ میں بدل گیا جہاں طاقت، عقل اور دوستی کا امتزاج روز دشمنوں پر غالب آیا۔ عالیہ اور اس کے جنگلی ساتھیوں نے دشمن کو پاسباں کر دیا اور بادشاہ کا تخت بچا لیا۔ جنگ کے بعد بادشاہ نے جنگل کے تمام جانوروں کے لیے سلطنت کے دروازے کھول دیے اور ایک نیا عہد شروع ہوا جہاں انسان اور جانور مل جل کر رہنے لگے۔ عالیہ نے جنگل کے شیر کو سلطنت کا محافظ کے طور پر تسلیم کیا، اور یوں ایک انوکھا اتحاد قائم ہوا جو ہمیشہ قائم رہا۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ عالیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل میں مزید وقت گزارے گی تاکہ جانوروں کے درمیان امن اور اعتماد کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ اس نے جنگل کے مختلف حصوں میں سفر کیا اور ہر جانور کے ساتھ نئی حکمت عملی بنائی تاکہ وہ اپنے فطری دشمنوں کے ساتھ پرامن طریقے سے رہ سکے۔ اس دوران جنگل میں ایک اور خطرہ منڈلانے لگا۔ ایک گروہ شکاریوں کا تھا جو جنگل میں قیمتی جانوروں کا شکار کرنے آیا تھا۔ وہ نہ صرف شیر بلکہ ہاتھیوں اور نایاب پرندوں کو بھی نشانہ بنا رہے تھے۔ جب عالیہ اور شیر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ عالیہ نے سلطنت کے سپاہیوں کو بلایا جبکہ شیر اور اس کے ساتھی جانوروں نے جنگل میں اپنی حفاظت کے لیے تدبیریں کی۔ رات کے وقت جب شکاریوں نے جانوروں کو پکڑنے کی کوشش کی تو عالیہ کی حکمت عملی کام آئی۔ جانوروں نے خود کو محفوظ جگہوں پر چھپا لیا جبکہ سلطنت کے سپاہیوں نے شکاریوں کو گرفتار کر لیا۔ اس عظیم کامیابی کے بعد جنگل میں ایک نیا قانون نافذ کر دیا گیا کہ کوئی بھی غیر ضروری طور پر جانوروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نتیجہ: عالیہ کی بہادری اور دانائی نے جنگل کے سب سے خوفناک درندے کو ایک محافظ میں بدل دیا۔ وہ جنگل جو کبھی لوگوں کے لیے خوف کی علامت تھا، اب دوستی اور ہم آہنگی کی پہچان بن چکا تھا۔ عالیہ اور جنگل کے شیر کی کہانی ایک مثال بن گئی کہ جب دل صاف اور نیت نیک ہو تو سب سے بڑے اختلافات بھی ختم کیے جا سکتے ہیں۔
अखलाकी सबक। हकीकी बहादुरी ताकत में नहीं बल्कि समझदारी और हमदर्दी में है। जब हम खौफ की बजाय अक्ल और हिम्मत से काम लेते हैं तो सबसे मुश्किल दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। इस कहानी से ये सबक भी मिलता है कि इत्तेहाद और दोस्ती की ताकत सबसे ज्यादा मजबूत होती है, चाहे वो किसी भी दुनिया के बाशिंदे हो। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? अगर आलिया और शेर का एक और एडवेंचर हो तो आप किस तरह की कहानी देखना चाहेंगे? हमें अपनी राय दें और हम अगली कहानी में इसे शामिल करेंगे। यहाँ ये स्टोरी हम एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।